یہ آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ مہاراشٹر ملک کی اقتصادی ترقی کی علامت، ادیوگ ایوارڈ تقسیم کے پروگرام میں گورنر رمیش بیس کا عندیہ۔ پیاز کی ذخیرہ اندوزی کی حد 5 لاکھ ٹن تک بڑھانے کا مرکزی حکومت کا فیصلہ۔ برآمداتی ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کا کاشتکاروں کی تنظیم کی جانب سے مطالبہ۔ عالمی فلکیاتی اولمپیاڈ مقابلوں میں 4 طلائی اور 1 چاندی کا تمغہ حاصل کر کے بھارت دوسرے نمبر پر، اور دوسرے T20 کرکٹ میچ میں آئرلینڈ کے خلاف بھارت کی فتح۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گورنر رمیش بیس نے کہا ہے کہ مہاراشٹر ملک کی اقتصادی ترقی کی علامت ہے۔ ریاست کی جانب سے پہلے صنعتی ایوارڈز کل ممبئی میں پروقار تقریب میں تقسیم کیے گئے۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے مہاراشٹر کو نہایت اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریاست میں کووڈ ٹیکے تیار کرنے والے سیرم انسٹی ٹیوٹ کے آدر پوناوالا کو ادیوگ متر ایوارڈ، کرلوسکر گروپ کی گوری کرلوسکر کو ادیوگینی ایوارڈ اور ولاس شندے کو مراٹھی صنعت کار ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایوارڈ نقد رقم، مومنٹو اور سپاس نامے پر مشتمل ہے۔ پرسوں ہفتے کے دن وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں صنعت کار رتن ٹاٹا کو ان کی رہائش گاہ پر جا کر ریاست کے اولین ادیوگ رتن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ ٹاٹا گروپ کے صدر چندر شیکھرن نے کل معززین کے ہاتھوں ادیوگ رتن ایوارڈ کا مومنٹو قبول کیا۔ مہاراشٹر بھوشن ایوارڈ کی طرز پر اس سال سے ریاستی حکومت نے یہ صنعتی ایوارڈ شروع کیے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا کہ ریاست کی ترقی میں صنعتوں کا بہت اہم کردار ہے، اور اس ایوارڈ کے ذریعے حکومت کو صنعت کاروں کی خدمات کے اعتراف کرنے کا موقع ملا ہے۔ ریاست میں صنعتی پیداوار میں اضافے کے عزم کا اظہار بھی وزیر اعلیٰ شندے نے اس موقع پر کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے تقسیم ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ حکومت کی کوششوں کے سبب راست سرمایہ کاری میں مہاراشٹر ملک کی سر فہرست ریاست قرار پائے گی۔ وزیر صنعت ادے سامنت نے بھی اس موقع پر اپنے خطاب میں صنعتوں کی تیز رفتار ترقی کا ذکر کرتے ہوئے اب تک 1,37,000 کروڑ روپے کے معاہدے کرنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 77% معاہدوں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ بھارت کا چندریان آئندہ 23 اگست کو شام 6:04 پر چاند کے قطب جنوبی پر اترے گا۔ اس تاریخی واقعے کو بھارتی خلائی ادارے اسرو کی ویب سائٹ سمیت فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور دوردرشن کے DD نیشنل پر راست نشر کیا جائے گا۔ فی الحال اس خلائی جہاز اور چاند کے درمیان اوسطاً 25 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ 134 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس خلائی جہاز کے چاند کے جنوبی قطب پر پہنچنے کے بعد یہ کارنامہ انجام دینے والا بھارت دنیا کا پہلا ملک بن جائے گا۔ اب تک چاند کے جنوبی قطب پر کوئی بھی ملک پہنچ نہیں پایا ہے۔ دراصل رشیا کا لونا 25 خلائی جہاز چاند کے قطب جنوبی پر اترنے کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے باعث رشیا کا یہ خلائی مشن ادھورا رہ گیا۔ کانگریس پارٹی کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے نے پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے عہدیداران کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ 39 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی میں سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ، پارٹی کی سابق صدر سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، ادھیر رنجن چودھری، AK انتونی، دگ وجے سنگھ، ششی تھرور اور مہاراشٹر سے مکل واسنک اور سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان کے نام شامل ہے۔ اسی طرح 18 مستقل مہمان اراکین میں چندرکانت ہنڈورے اور خصوصی مدعوئین میں یشومتی ٹھاکر اور پرنیتی شندے کے نام شامل ہیں۔ نئی مجلس عاملہ میں 14 ریاستی مبصرین کو بھی نامزد کیا گیا ہے، جن میں مانک راؤ ٹھاکرے اور رجنی پاٹل کے نام شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی حکومت نے پیاز کو ذخیرہ کرنے کی حد میں 5 لاکھ میٹرک ٹن تک کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رواں سال حکومت نے 3 لاکھ میٹرک ٹن پیاز کی خرید کا ابتدائی ہدف مقرر کیا تھا، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے بعد پیاز کی ذخیرہ اندوزی کی حد میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ نئے مقررہ ہدف کے حصول کے لیے وزارت امور صارفین، قومی امداد باہمی صارفین ادارہ اور قومی زرعی فیڈریشن یعنی نافیڈ کو فی کس 1 لاکھ ٹن پیاز خریدنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی پیاز کے خریدے گئے ذخیرے کو خریدی مراکز تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی دونوں اداروں کو دی گئی ہے۔
دری اثنا پیاز پر 40% برآمداتی ٹیکس عائد کیے جانے کے خلاف ناسک کی بادار کمیونٹیوں میں آج علامتی بند کا اعلان کیا گیا ہے اور ناسک کے پیاز کے کاشتکاروں کی تنظیم کے اجلاس میں آج پیاز کی نیلامی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناسک سمیت ریاست کے دیگر مقامات سے پیاز کے کنٹینر برآمد کی جانے والی پیاز لے کر روانہ ہو چکے ہیں، ان پر برآمداتی ٹیکس سے متعلق کیا فیصلہ ہوگا، نیز دیگر ٹیکسوں پر وضاحت کے لیے اس بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی دوران پیاز کے کاشتکاروں کی تنظیم کے سربراہ بھرت دیگھوڑے نے پیاز پر برآمداتی ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور انتباہ دیا کہ اگر فیصلہ فی الفور واپس نہیں لیا گیا تو ریاست بھر میں تحریک چلائی جائے گی۔ دوسری جانب مرکزی مملکتی وزیر صحت ڈاکٹر بھارتی پوار نے کہا ہے کہ ملک میں پیاز کی طلب و رسد کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے برآمداتی ٹیکس میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے قومی گرین ہائیڈروجن مہم کی ترقی کے لیے گرین ہائیڈروجن سے متعلق معیار متعین کیے ہیں۔ اس سے متعلق حکم نامہ محکمہ جدید و قابل تجدید توانائی کی وزارت نے جاری کیا ہے، جس کے مطابق پیدا ہونے والی ہائیڈروجن کو گرین ہائیڈروجن کے درجے میں لانے کے لیے خارج ہونے والے مادے اور اس کی مقدار کیا ہو، اس کی سطح جاری کی گئی ہے۔ دونوں زمرے شامل ہونے والے مادوں کا ہائیڈروجن پیداوار میں شمولیت کی جائے گی۔ اس حکم نامے کی وجہ سے بھارت گرین ہائیڈروجن سے متعلق اپنی شناخت اور عزائم کا اظہار کرنے والے دنیا کے چند ممالک میں سے ایک بن گیا ہے۔ رکن پارلیمان راجندر گاوت کے جعلی دستخط کرنے کے معاملے میں راشٹروادی کانگریس کے پالگھر ضلع پریشد کے رکن حبیب شیخ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حبیب شیخ پر راجندر گاوت کا جعلی لیٹر پیڈ تیار کر کے جعلی دستخط کے ذریعے حکومت کے ساتھ 10 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کرنے کا الزام ہے۔ راجندر گاوت کی شکایت پر حبیب شیخ پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ بھارت کے شطرنج گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے آذربائیجان کے باکو میں جاری فیڈے عالمی شطرنج مقابلے کے سیمی فائنل مقابلہ برابری پر ختم کر دیا ہے۔ گرینڈ ماسٹر وشوناتھن آنند کے بعد وہ اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والا دوسرا بھارتی کھلاڑی ہے۔ بھارت کے جملہ 4 کھلاڑی ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں داخل ہوئے تھے، اس میں سے صرف آر پرگیانند کا ٹورنامنٹ میں چیلنج اب بھی برقرار ہے۔ ڈبلن میں کل ہوئے دوسرے T20 کرکٹ مقابلے میں بھارت نے آئرلینڈ کے خلاف 33 رنوں سے جیت درج کی ہے۔ بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 185 رنز بنائے۔ اس کے جواب میں آئرلینڈ کی ٹیم نے 20 اووروں میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 152 رن بنائے۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل کر لی ہے۔ چین کے ڈالیان میں ہوئے انڈر 17 ایشیائی جونیئر اسکواش کے انفرادی مقابلے میں بھارت کے اناہت سنگھ نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ 15 سالہ اناہت نے آخری مرحلے میں ہانگ کانگ کے کونگ کو 3-1 سے شکست دی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر ملک کی اقتصادی ترقی کی علامت، ادیوگ ایوارڈ تقسیم کے پروگرام میں گورنر رمیش بیس کا عندیہ۔ پیاز کی ذخیرہ اندوزی کی حد 5 لاکھ ٹن تک بڑھانے کا مرکز کا فیصلہ، برآمداتی ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کا کاشتکاروں کی تنظیم کی جانب سے مطالبہ۔ عالمی فلکیاتی اولمپیاڈ مقابلوں میں 4 طلائی اور 1 چاندی کا تمغہ حاصل کر کے بھارت دوسرے نمبر پر، اور دوسرے T20 میچ میں آئرلینڈ کے خلاف بھارت کی فتح۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ ان خبروں کو آپ آکاشوانی سماچار اورنگ آباد اور یوٹیوب چینل اورنگ آباد AIR نیوز پر دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔